بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس سے پہلے، ان باتوں کے بعد آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ عقیدے کے باب میں آج کے اس دور میں خصوصیت کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے بھی ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آغاز انحراف سے جب سے انحراف، ضلالت، گمراہی کی شروعات ہوئی ہے عقیدے کے باب میں، سلف امت کے اصل اسوے کو چھوڑنے کے بعد، اس وقت سے اس انحراف کا ایک ہی سبب ہے مجموعی طور پر، اور وہ سبب ہے اعتزال۔ اعتزال کا معنی ہے عقل کا استعمال کرنا۔ ظاہر ہے کہ عقل کا استعمال اس اعتبار سے تو کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اجازت ہے کہ ہم عقل کی مدد سے اللہ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھیں، لیکن عقل کا استعمال اس معنی میں کہ اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو عقیدے کو ثابت کرتی ہیں، ان آیات اور احادیث کو تسلیم کر لینے کے بجائے اس کا معارضہ کرنے کے لیے، اس سے ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال، اسے تسلیم کر لینے کے بجائے، اسے قبول کر لینے کے بجائے اپنی عقل سے اس سے معارضہ کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، ٹکراؤ ثابت کرنا، اور یہ کہنا کہ ہماری عقل میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے ہم اسے کیسے مان لیں۔ تو عقل سے معارضہ کر کے عقیدے کی باتوں کو، عقیدے کے دلائل کو ٹھکرا دینا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امت میں انحراف آیا ہے۔ جتنے فرقے عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے ہیں، خاص طور پر اسماء و صفات کے باب میں، ان سب کا مجموعی طور پر ایک ہی سبب ہے عقل کا غلط استعمال، بیجا استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال، عقل کو حاکم بنا لینا۔ حالانکہ عقل محکوم ہے، حاکم اللہ کی کتاب ہے، حاکم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حاکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کا فہم ہے، ان کی سمجھ ہے، ان کی راہ ہے، ان کا اسوہ ہے، اور ہماری عقلیں محکوم ہیں۔ ہم اپنی عقلوں کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر حاوی نہیں کر سکتے۔ کتاب و سنت کے دلائل ہماری عقلوں پر حاوی ہیں، اگر ہماری عقلیں سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، خواہ ہماری عقلیں اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں، کمزور ہیں، اور کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وحی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کے غلط ہونے، جس میں خلل ہونے، جس میں کمی ہونے کا کوئی شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو عنوان ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ عقیدے کے باب میں کسی بھی طرح کی قیاس آرائی، عقیدے کے باب میں کسی بھی طرح کی عقل کی دخل اندازی، جھگڑنا، معارضہ کرنا، اس کی گنجائش نہیں۔ سارا جو معاملہ ہے وہ تسلیم کر لینے کا ہے، تسلیم، قبول، مان لینا، یہ ہے ذمہ داری۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بربہاری نے اس مسئلے پر جو بات کہی ہے متن کیا ہے۔ سب سے پہلے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ رحمك اللہ أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیف ولا شرح
ولا يقال لما ولا كيف فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. یہ متن ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے اس کی شرح میں کیا باتیں کہی ہیں اس پر مزید غور کرتے ہیں. دیکھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ کیا تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اسے بھول جائیں گے، اسے نظر انداز کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں. آپ نے اس سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے. پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اسے بے کم و کاس پہنچا دیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کوئی کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے اور اب ہمیں اپنی مرضی سے اس میں غور کرنے کی گنجائش ہے، تو دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو وہ جھوٹا قرار دیتا ہے، ان پر تہمت لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ اس میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی کرنے والے نہیں تھے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے اور ایسا کرنے والے کو امام بربہاری نے کہا کہ ایسا شخص بدعتی ہے، خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. دین اسلام میں ایک ایسی نئی بات ایجاد کرنے والا ہے، بدعت نکالنے والا ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے. یہ بات آ گئی. اب یہاں سے ایک بات اگلی جو شروع کر رہے ہیں وہ یہی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ جان لیں انہ لیس فی السنت قیاس، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے. اور سنت بات آ رہی ہے آگے. سنت کا لفظ کس معنی میں ہے یہاں؟ سنت بمعنی عقیدہ ہے. عقیدے کے باب میں قیاس نہیں ہے، عقیدے کے باب میں قیاس نہیں ہے. اور عقیدے کے علاوہ بھی جو موضوعات ہیں دین اسلام کے، جہاں نص ثابت ہے، دلیل ثابت ہے، وہاں پر بھی قیاس نہیں ہے. قیاس کہاں ہے؟ ان مسائل میں جن مسائل میں صریح دلیل موجود نہ ہو، صریح دلیل موجود نہ ہو، نص موجود نہ ہو، ایسے مسائل میں اجتہاد کرنے کی، قیاس کرنے کی گنجائش ہے. ورنہ جہاں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کی واضح دلیل موجود ہے، ایسے مسائل میں کہیں بھی قیاس اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. لا اجتہاد مع النص لا قیاس مع النص. نص کے ہوتے ہوئے دلیل، قرآن سنت کی دلیل کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا یعنی محض اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے کوئی موضوع، کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی موقف ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں سنت سے مراد قیاس ہے. ہم نے آپ نے جب شروع میں کتاب شروع کی تھی تو یہ بات آئی تھی کہ کتاب کا نام ہے شرح السنہ، سنت کی شرح. اور یہ بات بہت واضح طور پر آپ نے پڑھی ہے کہ سلف کے ائمہ اور علماء نے اپنی کتابوں کے نام سنت سے رکھے ہیں اور سنت کو عقیدے کے معنی میں استعمال کیا ہے. اور اس معنی کی بہت ساری کتابیں، شرح السنہ، اصول السنہ، السنہ، اس نام سے کتابیں موجود ہیں. یہ سنت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا عقیدے کے باب میں؟ خاص طور پر کیونکہ عقیدے کے باب میں سنت سے ہٹ کر کے لوگ اپنی عقلوں کی طرف، لوگ اپنی لاجک کی طرف، دانشوری کی طرف جاتے تھے اور اس کی بنیاد پر جو باتیں سمجھ میں آتی تھی مانتے تھے اور بقیہ باتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے. تو عقیدے کی باتیں بیان کرنے کے لیے بھی امت کے علماء نے کتابوں کے نام سنت سے رکھے تاکہ یہ پیغام صاف ہو جائے کہ عقیدے کے باب میں عقل کی کسی بھی طرح سے حاکم کی حیثیت سے گنجائش نہیں ہے، بلکہ عقیدہ سنت سے ثابت ہونے والی چیز ہے. اور سنت پورے اسلام کا نام ہے. الاسلام هو السنہ وسنت هي الاسلام. اسلامی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. تو عقیدہ بھی سنت سے ہی ثابت ہوگا. جو کچھ سنت سے ثابت ہو گیا اسے اعتبار کا، اس کا معتبر، اسے اعتبار کی نظر سے دیکھنا ہے، اسے معتبر سمجھنا ہے اور اس کے علاوہ اپنی عقل کا، اپنی رائے کا، اپنی قیاس کا، اپنے جدال کا ہرگز اس میں کوئی دخل نہیں دینا ہے. تو شرح السنہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی نام اسی اعتبار سے شرح السنہ یعنی شرح العقیدہ، اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت. اہل سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے عقیدے کی شرح کرنے والی کتاب ہے. یہ اسی کا بیان ہے. عقیدے اہل سنت کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے. یہ ہے اس کا معنی.
اسی لیے مصنف نے کیا کہا، وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، جان لو اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ سنت کے اندر قیاس نہیں ہے، یعنی عقیدے کے باب میں قیاس نہیں۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب تھا اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے اندازہ لگا کر کے کوئی بات کہنا، یہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ تو عقیدے کے باب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ، اور عقیدے کے لیے مثالیں نہیں بیان کی جائیں گی، عقیدے کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی ہے نا۔ اب بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے لوگ عقیدے کی مثال دیتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے باب میں مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے کہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی چیز کا نام ہے، اور اس میں کسی بھی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی مثال ہے نہیں کہ ہم اس کو بیان کریں۔ کوئی لوگوں کی اجتہاد کی چیز نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے اجتہاد کیا جائے۔ اس لیے عقیدے کے باب میں نہ تو اجتہاد ہے، نہ تو قیاس ہے، اور نہ تو اس کے لیے مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهِ الْأَهْوَاءُ، اور عقیدے کے باب میں خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی، یعنی میرے من میں یہ آتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میری طبیعت یہ کہتی، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتی۔ خواہشات کے پیچھے یہ جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، جتنی بدعتیں وجود میں آئی ہیں، سب کیا ہیں؟ یہ سب کی سب احوا، خواہشات نفسانی ہیں۔ اگر دلیل اور سنت کے مطابق چلیں گے تو حق پر رہیں گے، اور لوگ دلیل اور سنت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات، اپنی من کی مرضی، اپنا جی، اپنی چاہت کے مطابق اگر کوئی بات کہیں گے تو خواہشات کی غلامی اور خواہشات کی پیروی کہلائے گا۔ بل هو التصدیق بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بلکہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تین چار جملے بڑی وضاحت سے، سنت میں قیاس نہیں ہے، مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی، عقیدے کے باب میں خواہشات کی، آدمی کی اپنی چاہت کی غلامی نہیں کی جا سکتی، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی، بلکہ عقیدے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ خاص طور پر بل هو التصدیق بآثار رسول اللہ، بس صرف اتنا ہے بس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، آپ کی حدیثیں قولی، فعلی، تقریری، اور آپ سے جو کچھ ہمیں نشان ملا ہے، آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے فقہ و فتاوی سے، آپ کے فیصلے اور قضا سے جو کچھ بھی ملا ہے، بس اسی کو سچ مان لینے کا نام عقیدہ ہے۔ جو کچھ سنت میں ملا ہے، اللہ کے نبی کے آثار میں، آپ کی احادیث میں جو کچھ ہمیں ملا ہے، اسی کی تصدیق کر لینا، اسی کو سچ مان لینا، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ اس کے سوا نہ عقلی گھوڑا دوڑانا ہے، نہ خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، نہ اس کے اندر مثالیں بیان کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلا کیف ولا شرح، کیفیت کے بغیر اور بلا وجہ کی شرح کے بغیر، بلا کیفیت نہیں بیان کرنا ہے، ایسے ویسے عقیدے کے باب میں کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، اور ولا شرح بھی نہیں کرنی ہے۔ شرح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی من کی مرضی کی مطابق شرح کرنا۔ لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اگر شرح کرتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ کتاب و سنت کے دلائل سے جو شرح ہوگی عقیدے کی وہ تو کی جائے گی، اور کی جا رہی ہے آپ کے سامنے بھی، ہم اور آپ جو پڑھ رہے ہیں۔ امام بربہاری کی کتاب یہ بھی کیا ہے؟ شرح، لیکن وہ شرح جو خواہشات کے مطابق ہو، جو نفس پرستی ہو، جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کی جائے، ایسی شرح کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا کیف ولا شرح، نہ تو کیفیت کے ساتھ، نہ تو کیفیت ہو اور نہ ہی منمانی شرح ہو۔ ولا یقال لما ولا کیف، اور عقیدے کے باب میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کیوں، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کیسے۔ کیوں اور کیسے کا سوال نہیں ہے عقیدے کے باب میں، کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا متن، اور اس کے علاوہ ایک ٹکڑا ہم نے اور پڑھا ہے آپ کے سامنے، اسے آج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی، کیونکہ اپنے آپ میں وہ ایک موضوع ہے، لیکن اسی سے متعلق ہے، اسی کی تکمیل ہے، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئندہ آئے گا۔ ابھی فی الحال دیکھیں، یہ متن ہے آپ کے سامنے، اس میں موٹی بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدے کے باب میں صرف اور صرف سنت کی دلیلوں پر چلنا ہے، آثار رسول پر چلنا ہے۔ اللہ کا کلام اترا
اللہ کے کلام کی آیات کا معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی کا معنی کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ آثار رسول دیکھنا ہوگا، آثار صحابہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استوا کا معنی کیا بتلایا، صحابہ کرام نے استوا کا معنی کیا سمجھا، بس یہی کرنا ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے، قیاس کا مطلب استوا کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے، آپ کہیں استوا کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے، تیسرا آدمی اپنی لاجک لے کر کے آئے کہے اے میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ استوا کا معنی ایسے ہوگا، سمجھ رہے؟ تو قیاس نہیں ہے۔ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ، اور مثال نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ یہی مثال اگر آپ لے لیں، یعنی یہی استوا کی بات اگر آپ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اب عرش کے بارے میں آدمی عرش کی مثال کیسے دے؟ یہی ہوا ہے نا۔ مودودی صاحب نے کیا کیا؟ مودودی صاحب نے یہی کیا، اور ان کے شاگرد نے، ساتھی اسرار ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی کیا۔ عرش کے بارے میں شک شبہ، پتہ نہیں اس کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اور مودودی صاحب نے کہا کہ وہ تخت سلطنت ہے، جیسے بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے نا، بادشاہ جب حاکم بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، اس کا سلیکشن ہوتا ہے اور اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ اپنے منصب پر جب فائز ہوتا ہے تو کرسی بادشاہت پر بیٹھتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اپنی حکومت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ تو عرش کا معنی کیا نکال دیا؟ اس کی مثال کس سے دے دیا؟ جیسے بادشاہوں کی دنیا میں بادشاہوں کے، حاکموں کے، وزیر اعظموں کے، یا ایسے ہی دیگر حکمرانوں کے اپنے تخت ہوتے ہیں اور ان کی کرسی اور ان کا مسند ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت پر جلوہ گر ہوا۔ اچھا، دنیا میں کیا ہے؟ ایک حاکم ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا بادشاہ کرسی پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے چند سالوں کے بعد کہ اسے ہٹا کر کے تیسرا آدمی حاکم اپنی کرسی پر جلوہ گر ہوتا ہے، تو پہلے والے کو ہٹا کر دوسرے قبضہ کرتا ہے اس کرسی پر، دوسرے کو ہٹا کر کے تیسرا قبضہ کرتا ہے کرسی کے اوپر۔ اب ایسے ہی مثال کس کی دے دی؟ ایسے ہی مثال دے دی، مثال بنا لی، مثال سمجھ لی، سمجھا دی مودودی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی۔ مستوی کا معنی کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے ان کے بتانے کے مطابق کون تھا اللہ کے عرش پر؟ کیا اللہ کے عرش پر کوئی اور تھا کہ کسی اور کے پاس تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جلوہ گر ہوا، اب تک نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ استوا کا معنی بدلنا ہے، اور مثال کے ذریعے سے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، عرش پر قابض ہوا نہیں، جلوہ گر ہوا نہیں، اور تخت کا معنی وہ نہیں ہے جو دنیا کے حاکموں کی کرسی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو دونوں جگہوں پر عقل کا استعمال، قیاس کا، اور مثالیں بیان کرنا۔ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهَا الْأَهْوَاءُ، خواہشات کی غلامی، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ ان کا من کہتا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، اس کے سوا کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے۔ والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول، آخر، ظاہر، باطن ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار نے اس کی تفسیر کس سے کر دیا؟ کہا اس سے مراد تصوف کے سوا کچھ نہیں ہے، وحدت الوجود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے تو بس وحدت الوجود سے ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهَا الْأَهْوَاءُ، اپنی خواہشات کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ اپنی خواہشات کی غلامی کر کے اسرار نے کیا کیا؟ ڈاکٹر اسرار نے ایک دم فائنلی کہہ دیا کہ اگر اس کی تفسیر ہو سکتی ہے تو کس سے ہو سکتی ہے؟ وحدت الوجود سے ہو سکتی۔ اس طرح سے زبردستی اپنی خواہشات کا بھی استعمال لوگوں نے کیا، اپنی عقلوں کا بھی استعمال لوگوں نے کیا، اور مثالیں دے کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کیا، جبکہ عقیدے کے باب میں اس کی گنجائش نہیں، عقیدے کے باب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ آئیے
السنت المراد بها ہاہن العقیدہ، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہاں پر سنت سے مراد عقیدہ ہے، اور شرح السنہ سے مراد یہی ہے، عقیدے کا بیان، عقیدے کی وضاحت، اہل السنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے عقیدے کی شرح اور اس کی وضاحت، یہی کتاب کا موضوع ہے، یہی کتاب کا عنوان ہے شرح السنہ کا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ کتاب عقیدے کے باب میں۔ اب شرح السنہ نام ہے کتاب کا، اور کتاب کا مضمون کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی عقیدہ۔ سنت پورے دین کو کہتے ہیں۔ اگر کسی فقہی مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل پر کوئی کتاب اگر لکھی گئی ہو اور اس کتاب کے مصنف نے اس کا نام شرح السنہ رکھا ہو تو وہاں پر سنت سے مراد فقہی مسائل ہوں گے۔ وہاں پر معنی کیا ہوگا اس کا؟ فقہی مسائل، یعنی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل وغیرہ، یہ معنی مراد ہوگا۔ تو کیونکہ سنت پورے دین اسلام کا نام ہے، عقیدہ بھی اس کے اندر ہے سب سے پہلے، اور عبادات اسی کے اندر ہیں، حلال و حرام اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر معاشرت ہے، اسی کے اندر نکاح طلاق ہے، اسی کے اندر بزنس ہے، تجارت ہے، اسی کے اندر وکالہ، حوالہ، شفاعہ اور شہادہ، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تو آپ سمجھ لیں کہ جب عقیدے کی کتاب ہے یہ، اور عقیدے کی کتاب کا نام شرح السنہ ہے اور السنہ ہے، تو یہاں پر سنت سے مراد عقیدہ ہے، کیونکہ سنت پورے دین اسلام کا نام ہے۔ عقیدے کی بات کی جائے تو عقیدے کے عقیدہ مانا جائے گا سنت کا معنی، اور فقہی مسائل کی بات کی جائے تو اس سے سنت سے مراد مسائل ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں عقیدہ جو ہے یہ سنت کا حصہ ہے، اور اس کتاب کا نام شرح السنہ ہے، اور اس کا نام سنت اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سنت کے معنی اللہ کے نبی کے طریقے کے ہیں، اللہ کے نبی کے راستے کے ہیں، اور عقیدہ توقیفی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ توقیفی، یعنی کتاب سنت سے جو ثابت ہوگا عقیدہ بس اسی پر رک جایا جائے گا، اسی پر توقف، اسی پر وقوف کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا، اس کے آگے بڑھنا نہیں ہے کہ میں اپنی عقل استعمال کروں، آپ اپنی عقل استعمال کریں، تیسرا چوتھا پانچواں اور ہر آدمی آئے اور اپنی عقل کا استعمال کرے، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ توقیفی ہے، یعنی جتنا کتاب میں ثابت ہے، جتنا سنت میں ثابت ہے، بس اسی پر رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کسی بھی طرح کی کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا، تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا، اس کے رسول کی طرف سے آیا، بس اسی پر اکتفا کرنا، اسی پر ٹھہر جانا۔ اب اگر اتنی سی بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور دنیا سمجھ لے جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اگر توقف کرتے لوگ عقیدے کے باب میں کہ جتنا قرآن میں سنت میں آیا ہوا ہے اور جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا اسی پر اکتفا کر لیتے، تو پھر کسی بھی صورت میں کوئی بھی بدعت خاص طور پر عقیدے کے باب میں وجود میں نہیں آتی۔ رافضیوں کی رافضیت کا گندا عقیدہ کہاں سے وجود میں آیا؟ توقف نہیں کیا کتاب و سنت پر، کتاب و سنت پر توقف نہیں کیا۔ اگر کتاب و سنت پر رک جاتے تو کتاب و سنت میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ دین کا سارا مرجع، مصدر، سورس صرف آل بیت رسول ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کو گالی لان تان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے قرآن میں، سنت۔ کیا قرآن سنت کی کسی دلیل کے اندر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ لعنت ملامت کی گئی ہے؟ کہاں سے نکالا؟ اپنی مرضی سے نکالا، توقف نہیں کیا۔ اگر توقف کرتے، رک جاتے، تو کسی بھی صورت میں رافضیت کی عقیدے کی بدعت باہر نہیں آتی، صوفیت کا گندا عقیدہ باہر نہیں آتا، یہ عقیدہ نہیں پھیلتا، نہیں آتا دنیا کے اندر۔ ایسی خارجیت کا جو پہلا گندا عقیدہ خروج اور بغاوت کا ہے، یہ عقیدہ بھی باطل باہر نہیں آتا۔ یہ سب کیوں آیا وجود میں؟ اسی لیے کہ لوگوں نے توقف نہیں کیا، بلکہ اپنی لاجک کا، کسی نے اپنی عقل کا، کسی نے اپنی رائے کا، کسی نے اپنی خواہشات کا، اور کسی نے مثالیں دے کر کے، سمپل اگزامپل دے کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ یہ نیا باطل عقیدہ وجود میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا دار و مدار، عقیدے کا دار و مدار، یعنی اس کا ڈیپینڈنٹ کس پر ہے؟ جو کچھ اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے ثابت ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، جو کچھ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کے خلاف ہے، وہ باطل ہے، گمراہی ہے۔ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف جتنی چیزیں نکل کر کے آئی ہیں، سب کی سب کیا ہیں؟
باطل ہے، گمراہی ہے، اس کے نام لیے جا رہے ہیں، صوفیت ہے، رافضیت ہے، خارجیت ہے، عقلانیت ہے، انکار سنت وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب باطل ہے اور گمراہی ہے، ضلالت۔ یہ ہے جب کہا جاتا ہے، امت کے علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ توقیفی ہے، عقیدہ توقیفی ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ ثابت ہے وہی حق ہے، اور اس سے باہر اگر کوئی چیز نکل کر کے اس کے باہر اگر کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ گمراہی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ قیاس جو ہے نا، قیاس یعنی اپنی عقل سے اندازہ لگانا، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے سوچنا، اپنی لاجک کا، دانشوری کا استعمال کرنا، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی جگہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی جگہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے؟ فقہی مسائل ہے، فقہ کے مسائل۔ اور فقہ کے مسائل کون سے؟ فقہ کے مسائل وہ مسائل فقہ کے جس کے اندر صاف صریح دلیل نہ ہو، صاف صریح دلیل نہ ہو۔ جہاں ایک دم صریح دلیل ہے وہاں بھی اپنی عقل کا اور اپنی قیاس کا اور اپنی ہوس کا، اپنی خواہشات کا دخل دینا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال تو مسائل اگر فقہی ہوں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ آدمی اپنی عقل کا اس کے اندر استعمال کرے، قیاس کرے، یعنی حلال کے مسائل، حرام کے مسائل۔ آج نئے نئے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، یہ حلال ہیں کہ حرام ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے قیاس کرنا ہوگا، اس کے لیے قیاس کرنا ہوگا، اجتہاد کرنا ہوگا۔ اور یہ کام بھی ہر ایرا گیرا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے جو اہل علماء ہیں، جو اجتہاد کے مقام پر پہنچے۔ اجتہاد کا مقام کیا ہے؟ اجتہاد علم کا وہ مقام ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن کریم، پوری سنت، پوری سیرت، پوری فقہ کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، اصول فقہ، سارے علوم شریعت پر اتنا گہرا ملکہ عطا فرما دیا ہو کہ کوئی بھی ایشو دنیا کے اندر نیا پیدا ہو تو وہ پوری شریعت کے اندر گھوم کر کے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنے میں کامیابی حاصل کرے۔ اجتہاد۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں رہا مسئلہ عقیدے کا، تو عقیدے میں قیاس نہیں ہے، بلکہ عقیدہ صرف اور صرف نام ہے، تسلیم کر لینے کا، مان لینے کا، سرنڈر ہو جانے کا، اپنے آپ کو عقیدے کے ساتھ کے حوالے کر دینے کا۔ عقیدے کے باب میں کچھ نہیں کر، کچھ بھی نہیں، کسی سرے سے اس میں کوئی بھی گھسپیٹ ہے ہی نہیں، قیاس کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلا تدخل، کوئی انٹرفیئر نہیں اس کے اندر، کوئی مداخلت نہیں، بس جو کچھ اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں آیا ہے اور اسی کو جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا تھا بس اسی کو ایز اٹ از لے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں۔ آگے کیا کہا تھا؟ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهَا الْأَهْوَاءُ، ان عقیدے کے مسائل میں خواہشات کی غلامی نہیں کی جا سکتی، خواہشات کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا من یہ کہتا ہے، میری طبیعت، میرے دل میں لگتا، میرے دل میں ایسا آتا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے خیالات کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ابھی آئی تھی نا، قیاس والی بات، قیاس کے سلسلے میں حضرت زبیر ابن عربی تابعی ہیں، زبیر ابن عربی تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا۔ اس پر آپ غور کریں کہ قیاس کا کیا مسئلہ ہے، اپنی رائے کا کیا مسئلہ ہے۔ آج بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایسے مسائل جس میں ہماری اور آپ کی عقل کا، ہماری رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ رائے کی جگہ ہے نہیں، قیاس کی جگہ ہے نہیں۔ یہاں تو جو کچھ ملا تسلیم کر لو، بس جیسے آیا ویسے مان لو، جیسے آیا ویسے تسلیم کر لو، انقیاد، تابع داری کرو، تابع فرمان ہو جاؤ، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب آپ کا خیال، میرا خیال، فلاں کا خیال، اس کی رائے، اس کا قیاس، اس کا اندازہ، آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، یہ سب کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار غور کر لیں۔ اور یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا، عبادت کا مسئلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے پوچھا
حجر اسود کو چھونے کے بارے میں. حجر اسود کو کا استلام، ایک ہے تقبیل، چومنا، یعنی ہونٹوں سے حجر اسود کو چوم لینا، اور یہ کیا استلام؟ چھو لینا. استلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھو لینا. تو حجر اسود کو چھونے کے بارے میں ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا. خیر، فقال، اس نے کہا، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ. بھئی جو آپ کا سوال ہے حجر اسود کو چھونے کے بارے میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو چھوتے تھے اور چومتے تھے. یعنی چومنے کا موقع ہوتا تو چوم لیتے تھے، اور چومنے کا موقع نہیں ہوتا تو چھو لیا کرتے تھے. اگر چھونے کا بھی موقع نہیں ہوتا تھا تو اشارہ کر کے گزر جایا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی. قال قلت، اب دیکھیے، کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا. کس نے کہا؟ یہ زبیر ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا ارأیت، کیا کہا؟ ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ ارأیت ان زحمت. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر بھیڑ بھاڑ ہو جائے، اگر بھیڑ بھاڑ ہو جائے اور میں چھو نہ سکوں، ہاتھ نہ لگا سکوں، پہنچ نہ سکوں. ارأیت، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کیا، آپ کی کیا رائے؟ ارأیت ان غلبت، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں؟ مغلوب مطلب بھیڑ بھاڑ ہو اور لوگ مجھے دھکا دے دیں، دوسرے لوگ وہاں پہنچ جائیں اور وہ جیت جائیں، میں ہار جاؤں، میں نہ پہنچ سکوں، مغلوب ہو جاؤں اور لوگ کیا ہو جائیں؟ غالب ہو جائیں. ارأیت، آپ کا کیا؟ دو بار اس نے کیا کہا؟ ارأیت ان زحمت، ارأیت ان غلبت. آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں، نہ پہنچ سکوں؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں، نہ چھو سکوں؟ یہ دو بار ارأیت ارأیت جب کہا تو کب کہا؟ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے کے بعد. اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا آ گیا؟ چھوتے تھے، چومتے تھے. چوم سکو تو چوم لو، نہیں چوم سکتے تو چھو لو. ٹھیک ہے. تو اس نے جب انہوں نے دو مرتبہ جب کہا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جانتے ہیں نا عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کان شدید الاتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت پر بہت مضبوطی سے چلنے والے، بڑا اہتمام کرنے والے ہے نا، خوب اہتمام، سنت کا سخت اہتمام کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء صحابہ میں سے، زاہدین صحابہ میں سے، عبادت گزار صحابہ میں سے، بڑا اونچا مقام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا کہا انہوں نے؟ کہا اجعل ارأیت بالیمن. وہ آدمی یمنی تھا. کہاں کا تھا؟ یمنی. تو کہا یہ جو بار بار ارأیت، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، یہ کیا خیال ہے یمن میں چھوڑ کے آ جاؤ. یعنی کیا طریقہ ہے سنت کے، جب سنت کا تذکرہ ہو گیا، حدیث بیان کر دیا، تم نے پوچھا تو میں نے اللہ کے نبی کا طریقہ بیان کر دیا، تو بس تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے. اس کے بعد جب عمل کرنے میں مشکل آئے گی تب بتانا، ابھی سے ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے. یہ کیا خیال، کیا خیال، اجعل بالیمن، اسے یمن میں رکھ کے آؤ. سنت کے سامنے کیا خیال، کیا رائے، اس کی بات مت کرو. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے چھوتے تھے، آپ اسے چومتے تھے، بس مجھے اتنا معلوم ہے، اور میری رائے، آپ کی رائے، یہ سب باتیں مت کرو، یمن میں رکھ کے آؤ. اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کا رویہ کرتے ہوئے سنت کے خلاف جب آدمی رائے کی بات کرے، جب سنت بیان ہوگی تو میری رائے کیوں پوچھتے ہو، میرا قیاس کیوں پوچھتے ہو، میرا کیا خیال ہے، یہ کیوں پوچھتے ہو، اس کی گنجائش نہیں. تو اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ سنت کے اندر. اب یہ دیکھیے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ عبادت کا ہے. یہ مسئلہ عبادت کا ہے. آپ سوچیں اس میں ارأیت نہیں چلے گا تو پھر عقیدے کے باب میں رائے کیسے چلے گی؟ عقیدے کے باب میں، عقیدہ، اسماء و صفات، غیب کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت و جہنم کی باتیں، اس میں کیسے کوئی آدمی اپنی رائے کا، اپنی عقل کا دخل دے سکتا ہے؟
کہ گنجائش نہیں. تو یہ ہے سلف کا موقف اور ان کا طریقہ. آگے دیکھیے تو کیا کہا تھا یہاں آگے؟ کہا تھا کہ ان مسائل کے اندر خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی. یعنی عقیدے کے باب کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی خواہشات سے کوئی بات کہے، اپنی جی سے اپنی مرضی سے کوئی بات کہے اور اسے لے لیا جائے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. صاف لفظوں میں کہتے ہیں لا یقال فی العقیدۃ ما وافق الہوى یؤخذ وما خالف الہوى یرد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقیدے کے باب میں کسی کی خواہش کے مطابق ہو تو لیا جائے اور کسی کی خواہش کے خلاف ہو تو اسے کیا کیا جائے؟ رد کر دیا جائے. یہ عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ گمراہ فرقوں کا اور گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، معطلہ، مشبہہ، ہے کہ نہیں، مفوضہ، اور اس کے علاوہ اشاعرہ، ماتریدیہ، سب کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق ہو تو لے لیا جائے اور خواہش کے مطابق ہو تو مطابق نہ ہو تو نہ لیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اشاعرہ نے کیا کیا؟ کہا بھئی ہماری عقل میں صرف آتا ہے کہ 7 صفات مان سکتے ہیں، بس مان لیتے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا. ہمیں اتنا سمجھ میں آتا ہے بس، اس کے سوا اور کوئی صفت ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی، اس لیے 7 کو مان لیتے ہیں، بقیہ سب کا انکار کر دیتے. تو خواہش کے مطابق ہے تو مانا اور خواہش کے مطابق نہیں ہے تو نہیں مانا. اس کی گنجائش نہیں. جو کچھ آیا ہے کتاب میں، سنت میں، بلا چوں چرا، تسلیم، انقیاد، تابعداری، بس مان لینا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، یہ ہے. تو صاف صاف دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. کہتے ہیں اسی لیے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اسی لیے ان کو اہل اہوا کہا گیا ہے، خواہشات والے. کون والے؟ خواہشات والے. اگر مان لیں قرآن کو، سنت کو، دلیلوں کو، تو انہیں خواہشات والے نہیں کہا جائے گا، انہیں کتاب و سنت والا کہا جائے گا. لیکن یہ کیا والے ہیں؟ یہ خواہشات والے، اپنی مرضی والے، اپنے جی والے، اپنی طبیعت والے. ان کی طبیعت میں، ان کی مرضی میں جو آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اترتا ہے تو مانتے ہیں اور ورنہ نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ آیت کریمہ اس سے پہلے آ چکی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. یہ آیت کریمہ سورہ قصص کی ہے، شروع میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ یہود، نصارہ، مشرکین یا اسلام کے دعوے دار کوئی بھی ہے نا، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی بات تسلیم نہ کریں، تو بس آپ جان لیں کہ یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یا تو آپ کی بات مانیں تو ٹھیک، آپ کی بات نہیں مانیں تو بس سمجھ لو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی عقل کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اس لیے صاف لفظ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اگر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، انکار کے لیے. کوئی بھی نہیں ہے، تقریر کے لیے ہے. کیا معنی ہے؟ جو ہدایت کے بغیر، قرآن کی دلیل، سنت کی دلیل کے بغیر خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، سب سے بڑا گمراہی. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ عقیدے کے باب میں قیاس، رائے زنی، اپنی لاجک، دانشوری کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی چھوڑتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو بس چاہے وہ مانے نہ مانے، وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ اپنی مرضی کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے. تو فَمَن لَمْ يُسَلِّمْ لِلْعَقِيدَةِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب و سنت سے ثابت عقیدے کو جو تسلیم نہ کرے تو وہ اپنی خواہشات کی غلامی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. وَلِذَلِكَ يُسَمَّى أَهْلُ الْبِدْعِ فِي الْعَقِيدَةِ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ. اسی لیے بدعتی جو عقیدے میں بدعتی ہیں، عقیدے میں یعنی عقیدے کے باب میں نیا نیا راستہ پکڑ کے لاتے ہیں، نئے نئے راستے پر چلتے ہیں، کتاب اور سنت کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. عقیدے کے باب میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو اہل الاہوا کہتے ہیں.
اہل الاہوا، خواہشات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی، اپنی من کی مرضی کے پیچھے چلنے والے، یہ ان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کیوں ان کا نام دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں 7 آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، تو یہ کیسے کوئی کہنے کی جرت کرتا ہے کہ پتہ نہیں عرش کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر اسرار نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر ایک نہیں 10 جگہ پر لکھا۔ کیا لکھا؟ 10 جگہوں پر لکھا، اگر عرش کی کوئی حقیقت ہو تو اس کا مطلب عرش کی حقیقت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے۔ اور استوا کا معنی عرش پر قابض ہونا، براجمان ہونا، اور تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونا، یہ معنی بیان کیا ڈاکٹر اسرار نے، اور ایسے ہی مولانا مودودی نے، ان دونوں نے یہی کام کیا۔ اور یہ بات جو ہے نا پہلے سے مسئلہ ہے، پہلے سے قدیم زمانے میں، اس زمانے میں اہل بدعت نے، معتزلہ نے، معطلہ نے، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے جو فرقے ہیں نا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جہمیہ معطلہ نے بڑی صراحت کے ساتھ کیا کہا؟ استوا کا معنی استولا ہے۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ استولا۔ الرحمن علی العرش استوا، استوا اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ استولا۔ استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہوا، یہ معنی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بلند ہونے کا معنی نہیں، استولا کے معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر قابض ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر کیا ہوا؟ قابض ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس پر نہیں تھا، اور کسی اور کے اختیار میں تھا، یا کوئی اور اس کے اوپر قابض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قابض ہوا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے عقیدے کے باب میں خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنی مرضی کے پیچھے چلنا۔ اگر لوگ چپ چاپ اگر تسلیم کر لیں، مان لیں، تو کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا؟ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن سارے مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح کا رویہ یہ اہل بدعت کا کام ہی ہے، سنت پر نہیں چلتے، بدعتوں پر چلتے ہیں، نئے نئے راستے نکالتے ہیں، اور خواہشات کے پیچھے چل کر کے اس کی غلامی کر کے اس طرح کی باتیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال آخر میں کیا کہا امام بربہاری نے؟ کہتے ہیں کہ عقل کا، لاجک کا، قیاس کا، مثالیں بیان کرنے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ عقیدے کے باب میں کیا ذمہ داری ہے؟ بل هو التصدیق بآثار رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بس سچ مان لینا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، اللہ کے نبی کے آثار کو کیا کر لینا؟ سچ مان، تصدیق کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ تو اس میں کیفیت بیان کرنا، ایسا ویسا بولنا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اس کی میننگ اور اس کا ایکسپلینیشن اور شرح نکالنا ہے، نہیں، اور کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا ہے، کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کرنا۔ یہ ہے عقیدے کے باب میں، عقیدے کے باب میں کیوں کیسے اس کا سوال نہیں ہو سکتا، کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اپنی مرضی سے کوئی ایکسپلینیشن یا شرح تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جو اللہ کے اسماء اور صفات، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے کی، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں آئی ہوئی ہیں، اور پورے عقیدے کے باب میں جو بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، ان سب میں جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول آیا ہوا ہے، جو کچھ آپ نے بتلایا ہے، سمجھایا ہے، بس اسی کو تسلیم کر لینا ہے، تصدیق کر، سچ مان لینا ہے، سچ مان کر اسے یقین کے ساتھ برتنا ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہے، اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے، رد نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، معارضہ نہیں کرنا ہے، بلا شرح، یعنی ایسی شرح کے بغیر، یعنی کوئی شرح نہیں کرنی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرنا، یعنی ایسی شرح نہیں کرنی ہے جو شرح کتاب کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، ایسا معنی کوئی نہیں نکالا جا سکتا جو کتاب و سنت کے معنی کے علاوہ ہو۔
کتاب و سنت کے علاوہ معنی کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ بدعتیوں کا معنی کتاب و سنت کے معنی کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ استوا کا معنی کتاب و سنت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ عرش کا معنی کتاب و سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب نے جو کچھ سمجھا اس کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی شرح اگر کرتا ہے تو ایسی شرح کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اور ناقابل تسلیم ہے۔ یہ اہل سنت کا، صحابہ تابعین کا عقیدہ نہیں ہے جو بدعتیوں نے پکڑ رکھا ہے اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ شرح کے بغیر، یعنی ایسی شرح کے بغیر جو شرح کتاب و سنت کے دلائل کے معنی کے خلاف، کتاب و سنت کے دلائل کے معنی کے خلاف اپنی مرضی سے نکالا گیا ہو وہ معنی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہاکذا وہذا انتشر فی الجہمیہ والمعتزلہ والاشاعرہ کزعمہم ان المراد بالید القدرہ۔ کچھ مثالیں مزید دے رہے شیخ صالح فوزان حافظ اللہ، کہتے ہیں یہ چیز، کون سی چیز؟ یہی کسی چیز کا معنی، کسی چیز کی شرح، کسی چیز کا ایکسپلینیشن عقیدے کے باب میں، عقیدے کے چیپٹر میں کسی بھی چیز کا معنی، اس کی وضاحت، اس کی شرح کیا کرنا؟ اپنی مرضی سے نکالنا جو کتاب و سنت کے معنی کے خلاف ہو۔ یہ کس کے ہاں پھیلا ہوا ہے؟ بدعتیوں کے ہاں پھیلا ہوا ہے، معتزلہ کے ہاں پھیلا ہوا ہے، جہمیہ کے ہاں پھیلا ہوا ہے، اشاعرہ کے ہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سارے فرقے ہیں جو عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں گمراہ فرقے ہیں۔ جہمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا، معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، آخرت کے باب میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے والا، جو تسلیم، جو سمجھ میں آئے مانے، جو سمجھ میں نہ آئے نہ مانے۔ اشاعرہ 7 صفات کا اقرار، بقیہ ساری صفات کا انکار کرنے والے، مثال کے طور پر، اور بہت ساری گمراہیاں۔ یہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں موٹی باتوں کا، ورنہ بہت ساری ان کے عقائد پر مستقل کتابیں جہمیہ کے خلاف، معطلہ کے خلاف، اشاعرہ کے خلاف مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ مثال سمجھا رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ فرقے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ید کے معنی ہاتھ۔ ید کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ اب ید کا جب معنی ہاتھ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسا ہاتھ ہے یہ نہیں ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا یہ ثابت نہیں کرنا، لیکن یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، خلقتہ بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو 2 ہاتھ اللہ نے ثابت کیا کہ نہیں ثابت کیا اپنے بارے میں؟ تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ وہ ہاتھ کس کے جیسا ہے، کیسا ہے یا ایسا ہے، ایسی کوئی بات ہم نہیں بولیں گے، لیکن ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ثابت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ابھی ہاتھ کی بات کرتے ہوئے میں یہ اپنا ہاتھ اٹھا لوں اور کہوں کہ ہاتھ، تو یہ مثال دینا کیا ہوگا؟ یہ مثال دینا بدعت کا کام ہوگا، اور یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے، معتزلہ، جہمیہ اور ان بدعتیوں نے، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہو جائے گا، اس لیے ہاتھ کا انکار کر دو، ہاتھ ثابت کرو گے تو اللہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، مخلوق کے جیسا ہو جائے، کیونکہ ہاتھ تو مخلوق کے پاس۔ تو یہ نہیں سمجھتے، ان کی سمجھ بات نہیں آتی ہے اپنی عقل کا استعمال، کہ اللہ کا لیے ہاتھ ثابت کرنا ہے نا، یہ کس نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے جیسا ثابت کرو؟ کیا دلیل؟ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا ہے، اللہ نے ہاتھ ثابت کیا، اللہ نے کیسے ہے اللہ کا ہاتھ نہیں بتلایا، تو ہمیں بھی نہیں اس میں پڑھنا ہے، ہم بندوں کو اس کی ٹوہ میں نہیں پڑھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ اب یہاں کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ اسی چکر میں کہ اگر ہاتھ ثابت کریں گے تو ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ تو بندوں کے پاس بھی، انسانوں کے ہاتھ ہیں، حیوانوں کے ہاتھ ہیں، چرند پرند کے ہاتھ ہیں، کیسے ثابت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کا معنی تو ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ بدعتی، معتزلہ، جہمیہ؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر ہی نہیں سکتے، اگر ہاتھ ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے جیسا ہو جائیں، اس لیے صفات کا انکار۔ اب جب صفات کا انکار کر دیا تو پھر ہاتھ کا معنی کچھ تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو کہا ہاتھ کے معنی قدرت کے ہیں۔ ہاتھ کے معنی کیا ہیں؟ قدرت کے۔ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھ مانتے نہیں ہیں، کہ ہاتھ مانیں گے تو بندوں کی طرح ہو جائے گا کہتے ہیں، تو میں نے اپنے دونوں
میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں دو قدرت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے دو قدرت کے ذریعے پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب معنی غلط لیں گے تو ایسے ہی الٹا سیدھا معنی نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کیا، اس کا معنی کیا بن گیا؟ ید سے مراد قدرت ہے. ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت. اگر قدرت بیان کرنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ نے کتنی جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. تو کیا اللہ یہاں نہیں فرما دیتا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے؟ پھر ہاتھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ رہے؟ لیکن اس طرح سے بدعتیوں کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی صفت، اللہ کی ذاتی صفت ہاتھ کا انکار کیا اور الگ معنی نکالا اپنی خواہش نفس سے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ قدرت. اب اگر کوئی ہاتھ کی شرح کرے، ید کی شرح قدرت سے کرے تو اس کی گنجائش ہے؟ جائز نہیں. ایسا معنی کیسے نکال سکتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیتیں اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس آئیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام نے ید کا معنی کیا سمجھا؟ ہاتھ سمجھا. آپ بھی ہاتھ کا معنی ہاتھ سمجھیے. اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق، بندوں کا ہاتھ بندوں کے مطابق. ہم ناقص ہیں، ہماری ذات ناقص ہے، ہمارا ہاتھ ناقص ہے، ہمارا سننا ناقص، ہمارا دیکھنا ناقص، تو ہمارا سب کچھ ناقص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکمل ہے، اعلیٰ ہے، کمال کے درجے کو، اتنا اعلیٰ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، کمال والی ہے، تو اللہ کی صفات بھی کمال والی. اسے کیوں قیاس کرنا اپنے اوپر؟ اللہ کی ذات ہماری طرح نہیں ہے تو اللہ کی صفات ہماری طرح کیوں؟ اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق تو اللہ کی صفات بھی اللہ کے شان کے مطابق. اس کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق، اس کی آنکھیں اس کی شان کے مطابق، اس کا سننا دیکھنا اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اس کا سننا دیکھنا، اس کا بولنا کلام کرنا اس کی شان کے مطابق، اس کا علم اس کی شان کے مطابق. ہمارے لیے بھی علم ہے، لیکن کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے جیسا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمارے ناقص علم کے جیسا ہے؟ نعوذ باللہ. اس لیے یہ باتیں بدعتیوں کے ہیں عام طور پر اپنی خواہشات کے مطابق. تو کوئی اپنی مرضی سے کوئی شرح نہیں کر سکتے بلا شرح. کیا کہا تھا؟ تصدیق کر لینا، کیفیت نہیں بیان کرنی اور شرح بھی نہیں کرنی. یعنی ایسا کوئی میننگ، ایسا کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا جو کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے موقف کے خلاف ہو. کہتے ہیں ایسے ہی والمراد بالوجہ الذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وجہ، چہرہ. وجہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ. اب وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، عربوں کے بیچ میں قرآن کریم اترا ہے، عربوں کی زبان میں اترا ہے. وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں. اب اس کا معنی کہتے ہیں کیسے معنی کہ اللہ کا چہرہ ہے؟ چہرہ تو ہمارے پاس بھی ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے چہرے کا انکار. تو چہرے کا انکار کیا اور اب وجہ کا معنی الگ سے نکالا. بولے وجہ کے معنی ذات کے ہیں. وجہ کے معنی کیا ہے؟ ذات کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ معنی بھی کہاں سے لیا؟ غلط، اپنی مرضی کے مطابق معنی نکال لیا. وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں. ذات تو اللہ کی ہے ہی، اللہ کی ذات ہے. کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کے جیسا نہیں، جیسے اللہ کی ذات ہماری ذات کی جیسی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. جیسے اس کے لائق و زیبا ویسے اس کا چہرہ کیسا ہے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں بتلایا گیا، اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ایسی ایک مثال اور کہتے ہیں استوا، جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا. استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو جانا. اب ان لوگوں نے کہا استوا کا معنی استولا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہوا، غالب ہوا، براجمان ہوا، اس کے اوپر جلوہ افروز ہوا. یہ معنی استغفر اللہ، یہ معنی نکال لیا. تو یہ ساری شرح، یہ سارا ایکسپلین کیا ہے؟ باطل ہے، غلط ہے. ایسی کوئی شرح اللہ کے اسماء و صفات کی عقیدے کے باب میں نہیں کی جا سکتی. کہتے ہیں لیس ھذا ہوا معنی ھذہ النصوص. ان دلیلوں کا، چہرے کی دلیلیں ہے نا، چہرے کی دلیلیں، ہاتھ کی دلیلیں، اور ایسے ہی ہے نا استوا کی جو آیتیں آئی ہوئی ہیں، ان آیات کا، ان دلیلوں کا وہ معنی نہیں ہے جو معنی ان بدعتیوں نے نکالا ہے. چہرے کا معنی الگ نکالا، ذات.
ہاتھ کا معنی الگ نکالا قدرت، اور استوا بلند ہونا، اس کا معنی نکالا قبضہ کرنا، غالب ہونا۔ یہ معنی نہیں ہے ان الفاظ کے، اس لیے ایسے الفاظ سے شرح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ بلا شرح، شرح نہیں ہونی چاہیے، یعنی باطل شرح نہیں ہونی چاہیے۔ رہا وہ شرح، وہ معنی جو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا اللہ کے کلام کی آیتوں سے ملتا ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں کا معنی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ملتا ہے، جو اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کا معنی نبی کے صحابہ کرام سے ملتا ہے، وہ معنی، وہ شرح، وہ ایکسپلینیشن ماننا ہے، تسلیم کرنا۔ لیکن بلا اپنی مرضی کے مطابق جو ثابت نہیں ہے اس طرح کے شرح اور معنی نکالنا، اس کی گنجائش نہیں۔ اسے کیا معلوم پڑا؟ جتنے بھی لوگوں نے عقیدے کے باب میں، چاہے عقیدے کی کتاب لکھی ہو یا تفسیر کی کتاب لکھی ہو، اس کے اندر عقیدے کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوں، چاہے وہ اسرار ہوں، چاہے مودودی ہوں، یا اس کے علاوہ سر سید احمد خان ہوں، یا اس کے علاوہ تدبر قرآن والے ہوں، یا اور جتنے ہوں، عربی زبان میں سید قطب ہوں یا اور لوگ ہوں، ان لوگوں نے جہاں جہاں اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں قرآن اور سنت کے معنی سے ہٹ کر جو معنی نکالا ہے اور اپنی عقل کا گھوڑا اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر کے مثالیں بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسے تمام لوگوں کی تفسیریں غلط ہیں، باطل ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو بہت اصولی طور پر سمجھیں۔ ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا باب ہے، عقیدے کا باب ہے، اس کی غیرت ہے، اور یہ غیرت بھی ہمیں قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام سے ملی ہے۔ اسی لیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جب کسی پر رد کرتے ہیں تو اس کے باطل عقیدے پر، اس کے باطل کام پر رد کرتے ہیں، اس کی ذات پر، شخصیت پر رد نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے۔ اور جو باطل کو سمجھانے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب اور نیکی کی امید میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، جب اس غلط کو امت کے سامنے بیان کیا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ باطل، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس میں اجر کی نیت، ثواب کی نیت، اللہ کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، آج کے اس متن کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔